معید بھارتی صحافی مکالمہ گوجرانوالہ جلسہ۔ کہنے کو تو یہ بھارتی صحافی کا معید یوسف سے انٹرویو تھا، مگر اس میں انٹرویو جیسی بات نہیں تھی۔ انٹرویو نگار کے رویے سے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش جھلک رہی تھی، جس سے یہ انٹرویو روایتی ٹاک شو بن گیا۔ ایسے ٹاک شو پاکستان بھارت کے نیوز چینلز پر برپا ہوتے ہیں۔ اپنی کہتے چلے جاؤ، کوئی سنے نہ سنے۔ اینکر سمیت 3-4 شریک سخن بیک وقت بولتے بلکہ گرجنے لگتے ہیں۔ کبھی بات دشنام ترازی سے بھر کر ہاتھا پائی تک جا پہنچتی ہے۔ شکر ہے ابھی تک گولی چلنے کی نوبت نہیں آئی۔ جذبات کی رو میں بہہ جانے والوں سے یہ بھی بعید نہیں۔ پریس کانفرنسز ذرا دیکھیں۔ کانفرنس کرنے والے کی ادھر بات مکمل نہیں ہوتی، ادھر ایک ہی وقت میں کچھ ساتھ، کبھی اس میں زیادہ نمائندے یا رپورٹر اپنا سوال داغنے کے لیے کمان کھینچ چکے ہوتے ہیں۔ پذیرائی زیادہ زور لگا کر سوال کرنے والے کو ملتی ہے۔ کبھی لگتا ہے یہ فاضل اہل قلم و ہنر ڈسپلن سے آ رہی ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ DGISPR کی کانفرنسوں میں تو سناٹا چھایا ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی باری پر سوال کرتا ہے۔ کرن تھاپر نے قومی سلامتی کے معاون خصوصی معید یوسف سے بھارت میں بیٹھے بیٹھے انٹرویو کیا تھا۔ معید اسلام آباد میں تھے۔ تھاپر سینئر صحافی ہیں، سینکڑوں ہزاروں انٹرویوز کر چکے ہیں۔ عرصہ بعد پاکستان کی کسی اعلیٰ سرکاری شخصیت کا انٹرویو کرنا تھا جو ان کے چینل کے لیے اعزاز تھا۔ انہوں نے معید کو گھیرنے کی پوری تیاری کی تھی، جو بھارت میں پاکستان کے بغض سے بھرے لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے ضروری تھا۔ وہ لاجواب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جس سے سوال کیا جاتا ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بہت سے سوال اچانک سامنے آتے ہیں۔ معید یوسف نے ہر بات ٹھوس انداز میں کی، ہر سوال کا مدلل جواب دیا۔ یہ انٹرویو پورے 1.25 گھنٹے کا ہے۔ انگریزی انٹرویو کے دوران معید یوسف نے وقفے سے 2 فقرے اردو فارسی کے بولے۔ کشمیری بھارت سے نفرت کرتے ہیں، دیر آئید درست آئید۔ انٹرویو نگار کا کام سوال کر کے جواب سننا اور جواب مکمل ہونے کے بعد اگلا یا ضمنی سوال کرنا ہوتا ہے۔ یہ کامن سینس یا عام فہم ہے، مگر کرن تھاپر سوال کرنے کے بعد جواب کے دوران بے چین رہتے، بار بار ٹوکتے، بات مکمل نہ ہونے دیتے۔ اس انٹرویو کو ناپ تول کر دیکھیں تو آدھے وقت سے زیادہ تھاپر کی سنخوری بنتی ہے۔ تھاپر کا پہلا سوال جو ان کے کان میں کسی نے ڈالا یا دماغ میں خود سے آیا، وہ کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے پر پاکستان کے اعتراض بارے تھا۔ تھاپر کی نظر میں ایسا ہی پاکستان گلگت میں بھی کر رہا ہے، لہٰذا اعتراض کا جواز نہیں۔ اس سوال کو وہ 30 مار خانی اور ترم خانی سمجھ رہے تھے۔ اس کے جواب پر تھاپر لاجواب ہو گئے۔ اس مکالمے ٹاک شو ایسے انٹرویو میں معید یوسف نے پاکستان میں دہشت گردی، ممبئی، پٹھان کوٹ، پلوامہ حملوں، کشمیر میں نسل کشی، افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی، بھارت کی رعونت سمیت ہر موضوع پر 2 ٹوک جواب دیا۔ ہماری اپوزیشن ایسے معاملات میں پلٹ کر جھپٹنے کا ملکہ و مہارت رکھتی اور موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ 100 کیڑے نکالتی ہے، مگر اس انٹرویو کی حمایت کی گئی، نہ مخالفت میں کوئی بیان دیا گیا۔ یہ نہیں کہ غیر جانبداری مطمع نظر تھا۔ اول تو حمایت کرنی چاہیے تھی۔ خاموشی اس لیے رہی کہ ان کے پاس انٹرویو دیکھنے یا اگلے روز پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ ساری تیاری اور توجہ گوجرانوالہ کے جلسے پر تھی۔ حکومت نے جناح اسٹیڈیم میں ٹال مٹول کے بعد جلسے کی اجازت دی۔ یقیناً اسٹیڈیم کا نام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 16 اکتوبر کو جناح صاحب کے معتمد ساتھی، جو قائد کے بعد دوسری بڑی طاقتور سیاسی شخصیت لیاقت علی خان تھے، ان کی برسی تھی۔ اس موقع پر اسٹیڈیم کی طرف باجوں گاجوں کے ساتھ جلوس رواں دواں رہے۔ ڈھول کی تھاپ پر منچلے رقص کناں چینلز پر دکھائے جاتے رہے۔ اپنے سیاسی آبا کو اس سے زیادہ خراج تحسین و خراج عقیدت کیا ہو سکتا ہے؟ جلسے کی کامیابی کے امکانات اس لیے بھی بڑھ گئے تھے کہ حکومت نے جس انداز میں جلسے کے حوالے سے بیانات دیے اور جس طرح میڈیا نے جلسے کو اچھالا، وہ ایک بین الاقوامی ایشو بن گیا تھا۔ 11 جماعتوں پر مشتمل پارٹیوں کے احتجاج اور اجتماع کا مقصد تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ اور کم از کم عمران خان سے بطور وزیر اعظم نجات ہے۔
کامیاب جلسے کی صورت میں کارکنوں کو اپنے مقصد کے حصول کی نوید سنا دی گئی تھی۔ آج 17 اکتوبر کا سورج کارکنوں کے لیے عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے چھٹکارا لیے نکلنا تھا، ایسا ہوا۔ ادھر جلسے میں جو نعرے حکومت اور عمران خان کے بارے میں لگائے گئے اور جو کچھ بھی کہا گیا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہی کچھ کر کے لندن میں میاں نواز شریف کے محل کا گھیراؤ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حساب چکتا کر دیا۔ عمران خان کا دھرنا کے لیے مارچ طاہر القادری کے ساتھ دینے سے بڑا بن گیا تھا۔ عمران انتخابات دھاندلی کا حساب، طاہر القادری 14 جاں بحق اور 100 زخمیوں کا انصاف مانگنے نکلے تھے۔ لاہور سے جلوس اسلام آباد جا کر لنکا ڈھاتا نظر آ رہا تھا اور اسے فوج کی ہلا شیری بھی تھی۔ کیا اس جلوس اور دھرنے سے نواز شریف کی حکومت گرا دی گئی تھی یا گرا لی؟ 30 اکتوبر 2011 عمران خان نے مینار پاکستان گراؤنڈ کو بھر دیا تھا، وہیں سے ان کی گڈی چڑھی۔ کیا اتنے بڑے جلوس نے زرداری حکومت مرکزی اور شہباز شریف یا شہباز حکومت پنجاب میں الٹا دی تھی؟ بڑے جلسوں اور اجتماعات سے حکومتیں گرتی ہوتیں تو ضیاء حکومت بے نظیر بھٹو کی 1986 میں لاہور لینڈنگ سے گر جاتی۔ ایسا اجتماع پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس اجتماع کے زور پر محترمہ ضیاء مارشل کو ڈھا دیتی۔ ایک بے سود لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے زرداری حکومت کے خاتمے کے لیے بھی کیا تھا۔ احتجاج بہرحال اپوزیشن کا حق ہے، وہ مقدمات سے نجات کے لیے استعمال کرتی ہے، تو بھی جمہوریت کا حسن ہے۔ بہرحال ایسے حکومتیں نہیں گرتیں، ذرا استعفے گرائیں تو بہت کچھ گر سکتا ہے۔ شکریہ۔